مجھے مولانا ارسلان صاحب نے کہا کہ غزہ کے حوالے سے بات کریں. میں یہ ساری بات جو پوری تمہید یا مقدمہ میں نے باندھا ہے وہ اس لیے باندھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اگر تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں, کیا ہم اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں؟ اگر تو اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک, اگر نہیں کر رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. اس وقت ساری دنیا کے اندر یعنی بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کی, وہاں کی خواتین کی, وہاں کے بزرگوں کی, وہاں کے بچوں کی, بچیوں کی کیا صورت حال ہے. ایسا وحشتناک, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اتنی بمباری آج تک پوری دنیا میں کہیں کسی شہر پہ نہیں ہوئی. دنیا کی تاریخ کی ریکارڈ بمباری کی ہے اسرائیل نے. 2 ایٹم بم کے برابر بم گرا چکا ہے اسرائیل, 2 ایٹم بم کے برابر. 90% سے زیادہ پورا غزہ تباہ کر چکا ہے. حاملہ خواتین, بچے, بوڑھے, جوان, بچیاں, اسکول, ہسپتال, ایمبولنس, ڈاکٹر, ایمرجنسی کا کام کرنے والے, فرسٹ ایڈ ریلیف دینے والے, این جی اوز والے, ریلیف کا کام کرنے والے, کوئی ایک دنیا کا طبقہ ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو. ایمبولنس پر حملہ کرنا یہ دنیا کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے, انسانیت کے خلاف جرم ہے. ہسپتالوں پہ بمباری کرنا یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے. اسکولوں پہ بمباری کرنا یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے, جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. میں مطلب یہ کہ دنیا کے جو مسلمہ اصول ہیں کہ کوئی یہ کام کرے گا اس کا مطلب یہ انسانیت کے خلاف ہے. ایسے 1 2 3 نہیں 20 کام اسرائیل کر رہا ہے ابھی بھی. اور ساری دنیا کا جو مغرب کا مکروہ چہرہ ہے جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو, مسلمانوں کو, اسلام کو تانا دیتے ہیں. اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا, اسلام نے یہ نہیں کیا, اسلام میں غلام کا تصور کیوں ہے, باندی کا تصور کیوں ہے, اسلام عورت کو گھر میں کیوں بند کر کے رکھتا ہے. یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کیا؟ انسانیت. ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ جو بچہ 10 دن 7 دن 6 دن ایسی سٹوریاں آ رہی ہیں, بھوک سے بلک کے مر رہے ہیں, پانی پینے تک نہیں ہے. 70% سے زیادہ جو وہاں شہادتیں ہوئی ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں. 70% سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں. یہ لوگ ہمیں درس دیتے ہیں کس چیز کا؟ انسانیت کا. اور تف ہے ہمارے مسلمانوں پر کہ ان کی انسانیت سے متاثر ہوتے ہیں. ایسے انسان کو, مسلمان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ جو مغرب کی انسانیت سے متاثر ہوتا ہے اور اسلام نے جو انسانیت سکھائی اس سے متاثر نہیں ہوتا. وہ اس کی اس بات سے تو متاثر ہوتا ہے. اس کی بدبختی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ تانا دیتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا, تو ہم بھی سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یار واقعی میں کہ اسلام نے عورتوں پہ ظلم تو نہیں کیا. اگر وہ اتنا انسانیت کا علم بردار ہوتا تو یہ 20-25 ہزار خواتین پہ بمباری, یہ کون سی انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر جنگ ہو خواتین کو قتل مت کرنا, بچوں کو قتل مت کرنا, بزرگوں کو قتل مت کرنا. یہ انسانیت کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے. اور ان کی ساری انسانیت آ کے ٹوٹتی ہے خواتین پر, بچوں پر, عورتوں پر. اور ہم ہیں کہ جناب ان کے گن گا رہے ہیں. تو حیرت کی بات نہیں ہے. مطلب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اپنا یہ سر کہاں کس دیوار پہ جا کے مارے. کہ قرآن پڑھنے والا متاثر ہو رہا ہے یہودی سے, قرآن پڑھنے والا متاثر ہو رہا ہے کس سے؟ انگریز سے. یہ بڑے انسانیت کے علم بردار ہیں. ہمارے ہاں جب ٹرانسجینڈر کا مسئلہ آیا کہ بھائی کوئی مرد اپنے آپ کو کہے کہ میں عورت ہوں تو ٹھیک ہے, عورت کہے کہ میں مرد ہوں تو ٹھیک ہے. اب جب اس کے خلاف ہم نے بات کرنا شروع کی تو ہم نے کہا بھائی آپ کیوں اس کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ اس کے حق میں تھے. تو کہا اصل میں یہ انسان کی جو فیلنگز ہیں
اگر آپ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں، مثلاً کوئی مرد ہے اور مرد یہ کہے کہ مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں عورت ہوں، لہٰذا آپ مجھے تسلیم کریں کہ میں عورت ہوں، اگر آپ اس کی یہ بات تسلیم نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے اس کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، اس کے احساسات کیا ہو رہے ہیں، یعنی اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ آپ کیوں اس کی یہ بات نہیں مان رہے. تو ٹرانسجینڈر کے مسئلے میں ان کو اتنی انسانیت کی فکر ہے، اور جب غزہ پہ بمباری کی باری آئی تو 10 دن کے بھوکے بچوں کی کوئی فکر؟ اس سے بڑا کوئی ڈبل سٹینڈرڈ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جو بیوی گھر میں شوہر کی خدمت کرے یہ تو ظلم ہے، یہ تو شریعت میں، یہ اسلام نے عورت پہ ظلم کیا ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے گی. ایک جیسے انسان ہیں. تو ایئر ہوسٹس اور بس اور اس میں جو سفر کرنے والے ہیں ایئر لائن میں، وہ بھی تو ایک جیسے انسان ہیں. کیا خیال ہے؟ ایئر ہوسٹس اور ایئر لائن میں سفر کرنے والے انسانوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایئر لائن کے جو پیسنجر ہوتے ہیں ان کے سروں میں کوئی سینگ لگے ہوتے ہیں؟ تو اگر ایک ایئر ہوسٹس 200 مسافروں کی خدمت کر سکتی ہے، وہ جائز ہے، وہ جسٹیفائڈ ہے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، وہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے. وہی عورت گھر میں آ کے شوہر کی خدمت کرے، یہ قابل اعتراض ہے. اتنا ڈبل سٹینڈرڈ، اتنا واضح ڈبل سٹینڈرڈ دنیا میں، میں کہتا ہوں اس کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی اور وہ اس کے باوجود قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، حدیث سے متاثر نہیں ہوتا، اسلام سے متاثر نہیں ہوتا، یہ انگریز جو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا میں اس وقت آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. تو اسلام، مسلمان تو پوری دنیا میں مظلوم ہیں، تو اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ مسلمان تو ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا، ہر جگہ مظلوم ہے، تو اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت تو اس میں ہے.